وحدت کا ملے قادری علمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ برکاتہ ملے قادری علمی بس آج سب کو ملے علمی بس آج سب بڑے پیر کا فیض عام اللہ بڑے پیر کا فیض عام اللہ یہ ہے عرس سلطانہ ہے ہاتھوں میں وحدت کا جام سبحان اللہ۔ اب میں چند باتیں عرض کر کے دعا کی طرف آتا ہوں۔ موضوع کیا میں نے بتایا تھا 11ویں شریف کی حقیقت۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے اتنی سی دیر میں جو کچھ سنا وہ بہت کچھ ہے، اگر اسی کو یاد رکھیں۔ 11ویں شریف جو ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھنا ہے کہ 11ویں شریف، اس کے لیے آسان لفظوں میں سمجھانا یہ ہے کہ ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب ایک ایسی اصطلاح ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے، کیونکہ کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے ایصال ثواب، کسی کی ماں فوت ہو جائے ایصال ثواب، بیٹا فوت ہو جائے ایصال ثواب، بیٹی فوت ہو جائے ایصال ثواب، بھائی بہن فوت ہو جائے ایصال ثواب، ہے نا؟ تو ایصال ثواب جو ہے وہ ثواب پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال، ثواب پہنچانا۔ تو 11ویں شریف ہے ثواب پہنچانا۔ کس کی بارگاہ میں؟ حضور سرکار بغداد سیدنا غوث الاغواث قطب الاقطاب محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب نظر کرنا، کیونکہ ثواب ایک ایسی نعمت ہے جس کی سب کو ضرورت ہے۔ یہ آپ سنیں گے آج اس وقت، تاکہ یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی ایصال ثواب جو ہے نا وہ تو گناہگاروں کے لیے تو ٹھیک ہے، کیا آپ ایصال ثواب کر کے ان کو بخشوا رہے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، کہیں صدقہ دے رہے ہیں، کہیں خیرات کر رہے ہیں، کہیں بدنی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے ثواب بھیج رہے ہیں، روزہ رکھ کر ثواب بھیج رہے ہیں، تلاوت کر کے ثواب بھیج رہے ہیں، یا مالی عبادت صدقہ و خیرات، کھانا پکانا کھلانا، یہ کر کے ثواب پہنچا رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ مگر جو لوگ خود بلند مرتبے پر فائز ہیں، بلند مراتب پر فائز ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کہنا ہاں، اس لیے کہ جو آپ سن رہے ہیں نا اس وقت، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایصال ثواب 11ویں شریف ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب جو ہے نا، کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی یہ تو بریلویوں کی ایجاد ہے، تو کہنا نہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایصال ثواب وہ تو صحابہ نے بھی کیا، ایصال ثواب تو تابعین نے بھی کیا، ایصال ثواب تبع تابعین نے بھی کیا، ایصال ثواب اہل بیت پاک نے بھی کیا، ایصال ثواب اولیاء اللہ نے بھی کیا، تو وہ تو چلا آ رہا ہے۔ تو ایصال ثواب ہی تو ہے، صرف یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے کرتا ہے۔ ہم 11ویں شریف میں حضور غوث اعظم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کہیں قرآن پڑھتے ہیں ثواب نظر کرتے ہیں، کہیں نماز نفل پڑھتے ہیں ثواب نظر کرتے ہیں، کہیں روزہ رکھ لیں تو ثواب نظر کر دیں، اور کہیں کھانا کھلا دیں، کھانا پکا لیں، تقسیم کر دیں، کھلا دیں، لنگر کر دیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ سب ایصال ثواب۔ اب سنیے آپ ایصال ثواب کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت، کیونکہ حوالہ ایسا بتا رہا ہوں جو آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ کہہ رہے ہو، میں نہیں کہہ رہا،
ابھی جن کے نام آپ نے سنے نا ان میں سے یہ نام، تاکہ چپ لگ جائے لوگوں کو. اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد نہم، جلد نمبر والیوم نمبر 9، اس میں فرماتے ہیں استفتاء آتے ہیں نا، لوگوں کے سوالات آتے ہیں تو جوابات دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتویٰ، فتاوا ہے نا. تو ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے حکم بھی دیا اور صحابہ نے ایصال ثواب کیا، یعنی ایصال ثواب، اور آج تک کے مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا. یعنی اگر مسلمان ہے نا تو ایصال ثواب کا انکار نہیں کر سکتا. جاہل مسلمانوں کا جو بولے گا ایصال ثواب کو میں نہیں مانتا، نہیں مانتا تو جاؤ، تم مر جاؤ گے، کوئی نہ کرے ایصال ثواب تمہارا. اگر تم کو اتنی چیڑے نا ایصال ثواب سے تو تم مر جانا، اس کے بعد کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، نہ تمہاری خبر پر کوئی جائے، نہ تمہارے لیے کوئی پیچھے استغفار کرے. حالانکہ حدیث سے تو سب ثابت ہے ایصال ثواب کے بارے میں کہ جو کچھ بدنی جسمانی عبادات میں سے کچھ کیا جاتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، اور مالی عبادات میں سے کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک کے مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا ہے. فرماتے ہیں اموات مسلمین کے نام پر کھانا پکا کر ایصال ثواب کے لیے تصدق کرنا بلا شبہ جائز و مستحسن ہے، اور اس پر فاتحہ سے ایصال ثواب دوسرا مستحسن ہے. یعنی ایک تو یہ کہ کھانا وغیرہ پکا کر کھلا دیا، ایک تو یہ بھی ایصال ثواب، دوسرا یہ اس پر فاتحہ پڑھی. جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کھانا رکھ دیا سامنے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کل پڑھی، فاتحہ پڑھی، درود پڑھا، سلام پڑھا، دعا کی اور بخش دیا. یہ طریقہ ہے. تو فرمایا کہ اس پر فاتحہ سے ایصال ثواب یہ دوسرا مستحسن ہے، یعنی دوسرا اچھا کام ہے. اور دو چیزوں کو جمع کرنا فرماتے زیادت خیر ہے. یہ خیر میں زیادتی ہے. جیسے ایک خیر، دوسری خیر، تیسری خیر، چوتھی خیر، جتنی خیر ہوں گی وہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. وہ ایسا ہو جائے گا جیسے نور پر نور. اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یوں ہی 11ویں شریف جائز ہے اور باعث برکات اور وسیلہ مجربہ قضاء حاجات ہے. قضاء حاجات فرمارے حاجتیں جو نا، حاجتیں، وہ حاجتوں کے لیے اگر کوئی 11ویں شریف کو وسیلہ بنا لے، اے اللہ یہ جو میں نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کی فاتحہ کی ہے اس کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا کر دینا. یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مسبب الاسباب، ایسے نام کر کے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ پیش کرے. وسیلہ کیا ہو جائے گا؟ 11ویں شریف. فرما رہے اور خاص 11ویں کی تاریخ کی تخصیص خصیص عرفی اور مصلحت پر مبنی ہے. یعنی مصلحت پر مبنی کیا ہے کہ چونکہ 11 تاریخ یہ عرف عام میں مشہور ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وصال باکمال کی تاریخ. میں نے ابھی دوران بیان ایک نام لیا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. اب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں مشائخ یعنی اکابر مشائخ وہ اسی تاریخ کو غوث اعظم کی فاتحہ کے لیے پیش نظر رکھتے ہیں 11 تاریخ کو. تو آپ دیکھیں 400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانا، یعنی تاریخ کو شرعی طور پر واجب نہ سمجھے کہ بھئی 11 تاریخ ہی ضروری ہے، اگر نہ ہو سکی تو 12 کو کر لیں. تو فرما رہے ہیں کہ شرعاً اس کو واجب نہ جانا، یعنی کوئی بھی تاریخ کر سکتا ہے. اگر 11 کو کرے تو مصلحت ہے اس میں، اچھی بات ہے. کسی نے فتویٰ پوچھا کہ زید کو 11ویں شریف کس طریقے سے کرنی چاہیے، آیا اس کو دل میں یہ نیت یا خیال کرنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں،
اور جو کچھ ثواب ملے وہ ثواب 11ویں والے میاں صاحب کو پہنچے، یعنی غوث پاک، یا اس خیال اور نیت سے کرے کہ یہ کھانا میں 11ویں شریف والے میاں صاحب کو کرتا ہوں، وہ مجھ سے خوش اور راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا مجھ کو اس کا بدلہ دیں گے، اس طریقے سے جائز ہے یا ناجائز؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس سے کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے، جو مفتیوں کے بھی مفتی ہیں، جیسے شیخ المشائخ ہوتا ہے نا، ایسے مفتیوں کے بھی مفتی۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سا طریقہ ہے 11ویں شریف کا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ 2 طریقے نہیں بلکہ یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ خود یہ کھانا حضور کے واسطے ہے، بلکہ قطعاً ثواب ہی مراد اور ان کی رضا جوئی اور ان سے حسن جزا اور نیک دعا کی طلب، ان میں سے کوئی بات شرعاً ممنوع نہیں۔ جس کو شک ہو آ کر دیکھ لے، دلیل فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لے۔ ایک اور فتویٰ پوچھا گیا، جو شخص 11ویں شریف کو منع کرے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ آ گیا نا بڑا نازک سوال۔ کیوں؟ آپ کہیں گے 11ویں شریف کو منع کرنے سے نماز درست نہ درست کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ اصل مقصد ذہن میں رکھو کیا ہے؟ فرما رہے تھے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب ہے نا 11ویں شریف۔ تو اگر کوئی ایصال ثواب کا انکار کرے گا تو ایمان کہاں جائے گا اس کا؟ کیونکہ ایصال ثواب تو رسول پاک سے ثابت، ایصال پاک صحابہ سے ثابت، ابھی سن لیا آپ نے شروع میں، تابعین سے ثابت، اہل بیت سے ثابت۔ تو اسی لیے فرمایا یہ جو سوال آیا کہ جو شخص 11ویں شریف کو منع کرے، یعنی 11ویں شریف کرنے کو منع کرے، اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اور 11ویں شریف کا کرنا سنت ہے یا مستحب؟ یہ بھی سوال پوچھا اس نے۔ اگر سنت ہے تو زائد ہے یا موقت، یعنی کہ سنت موقدہ کی طرح سے ہے یا زائد یا نفلی ہے؟ اور نیت سے اور سنت سے کون سی سنت مراد ہوگی؟ آیا سنت رسول اللہ یا سنت صحابہ؟ کتنا نازک سوال کر رہا ہے کرنے والا، دیکھ لینا کیا کیا پوچھ رہا ہے۔ 11ویں شریف کو جو بنا کرے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، یہ خود ایک بڑا اہم سوال ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سنت ہے یا مستحب، اور سنت ہے تو کون سی سنت ہے؟ مؤکد ہے یا زائد ہے؟ اور پھر سنت رسول اللہ ہے یا سنت صحابہ ہے؟ یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ اور جیسے 11ویں شریف کو ہم لوگ 11 تاریخ میں ضرور سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور 11 کے بجائے 12 یا 13 کو کرے تو ہوگی یا نہیں؟ سارے سوال ایک ساتھ ہی کر لیا خدا کے بندے نے، کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے نا، سبھی کو گھیر لیا اس نے۔ لیکن سوال کس سے کر رہا ہے؟ اتنی بڑی عظیم شخصیت سے کر رہا ہے، جواب سے عاجز نہیں۔ تو جواب میں آپ فرماتے ہیں یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی، 2 پہچان بتا دی۔ فرمایا یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی، کہ فرمایا جو 11ویں شریف کو منع کرے 2 میں سے ایک ہوگا، وہ یا وہابی ہوگا یا رافضی، یعنی صحابہ کا منکر، صحابہ کو برا بولنے والا، جیسے اہل تشیع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں 11ویں کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی، اور دونوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ فرمایا یعنی دونوں کے پیچھے نماز درست نہیں۔ 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصال ثواب ہے یہ سنت ہے۔ مرتبہ فردیت کا مطلب ہے کہ صرف غوث پاک کے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو مستحب ہے، کیونکہ اس کو آپ نے غوث پاک کے لیے محدود کر دیا نا 11ویں شریف کو، انہی کے لیے، تو یہ تو مستحب ہو گئی۔ اور فرمایا مرتبہ اطلاق علی الاطلاق تو وہ تو سنت ہے، کیونکہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ مسلمان کا عقیدہ، خاص کر سنی کا عقیدہ۔
سنیت کی پہچان ہے ایصال ثواب. لیکن 11ویں شریف جو ہے وہ صرف 11ویں والے کی پہچان نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھنا. صرف 11ویں شریف کو جو مانتا ہے یہ اس کی پہچان نہیں ہے کہ وہ 11ویں شریف کرتا ہے. یہ پہچان تو سنی کی ہونی چاہیے کہ جو سنی ہے وہ کہے میں 11ویں کو مانتا ہوں، کیونکہ ایصال ثواب ہے نا. تو ایصال ثواب کو ماننا ہے. اب ایصال ثواب بھی پھر ہم جب اپنے ماں کا کرتے ہیں، باپ کا کرتے ہیں، تو حضور غوث پاک کا کیوں نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے ماں باپ حضور غوث پاک کے جیسے ہیں؟ ارے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے، اپنے باپ دادا کے لیے کرتے. تو کہاں ہمارے باپ دادا اور کہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ. تو ان کا ایصال ثواب تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو فرمایا کہ 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصال ثواب سنت ہے. اور سنت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی چونکہ ایصال ثواب کی بات آ گئی نا، 11ویں شریف کے پس پردہ، پس منظر 11ویں شریف کا پس پشت کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو فرمایا ایصال ثواب تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سنت قولیہ مستحبہ ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات، یہ ہم لوگ کہنا. پوچھنے والے نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں 11ویں شریف ہم لوگ 11 تاریخ کو ضرور سمجھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ ہم لوگ کہنا اپنی تہ میں وہابیت کا فریب رکھتا ہے. وہابیت کا فریب رکھتا ہے. سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ کو ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، اور جو جانے محض غلطی پر ہے. ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے سبب ایک تاریخ کا التزام جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے مذائقہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے تھے، کیا اتوار یا منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں جواب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے تھے نا. کس خوشی میں رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تو میں اللہ کے بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تو کیا اتوار یا منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ نہیں. مطلب یہ کہ 11ویں شریف کو ہی 11ویں کرنے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ آپ نے اس کو واجب سمجھ لیا اس تاریخ کو. نہیں، واجب نہیں، بلکہ اس کو مصلحت کے تحت 11 تاریخ کو فضیلت سمجھ کر ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں جو بات میں نے شروع میں کہا، یہ 11ویں شریف کی حقیقت کے بیان کے شروع میں کہ ایصال ثواب کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو گناہوں کی بخشش کے لیے تو صحیح ہے، لیکن کوئی اللہ کا ولی ہے اور پھر حضور غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استفتاء کے جواب میں ایصال ثواب صرف گناہوں اور عذاب دور کرنے کے لیے یا درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے. یہ سوال کیا گیا کہ ایصال ثواب صرف گناہوں اور عذاب دور کرنے کے لیے یا درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا ایصال ثواب جس طرح منع عذاب عقاب میں باذن اللہ تعالی کام دیتا ہے، یوں ہی رفع درجات و زیادت حسنات میں اور حق سبحانہ تعالی کے فضل اور اس کی زیادت و برکت سے کوئی بھی غنی نہیں. یعنی جس طرح گناہوں کی بخشش اور عذاب دور ہونے کے لیے ایصال ثواب کام کرتا ہے، ایسے ہی رفع درجات میں اور زیادت حسنات نیکیوں کی زیادتیوں میں بھی کام آتا ہے. اور اس زیادت و برکت سے فرمائے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. اب آپ نے مثال دی، کیا مثال دی؟ فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام، کتنے بڑے پیغمبر ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کو مولا جل وعلا نے اموال عظیمہ عطا فرمائے تھے. ایک روز نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹیڑیاں برسیں. ایوب علیہ السلام چادر میں بھرنے لگے
رب عز و جل نے ندا فرمائی، اے ایوب جو کچھ تمہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہ کیا تھا؟ عرض کی حضور ضرور، اے اللہ ضرور غنی کیا تھا، تیری عزت کی قسم، مگر مجھے تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں ہے، میں برکت لوٹ رہا ہوں۔ برکت یہ بخاری اور مسند احمد کی حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے بیان کی، صحیح بخاری شریف اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب حق کے جل وعلا کی دنیاوی برکت سے بندے کو غنا نہیں تو اس کی دینی برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ صلحاء تو صلحاء خود امام اعظم اولیاء بلکہ حضرات انبیاء خود حضور پرنور نبی الانبیاء علیہ السلام کو ایصال ثواب زمانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اب تک معمول ہے، حالانکہ انبیاء کرام قطعاً معصوم ہیں۔ سمجھ گئے آپ بات کو کہ ایصال ثواب جو ہے وہ گناہگار ہو یا بلند درجہ رکھنے والا کوئی ولی ہو بھلے اس کے لیے بھی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بغیر کسی وصیت کے ان کی طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، اور فرمایا ابن موفق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 70 حج کیے، یعنی ایصال ثواب کی خاطر۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ 11ویں شریف کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی شب جس میں ہم حاضر ہیں 11ویں شریف کے نام سے، جو کہ ایصال ثواب کی محفل ہے، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین اللہم یا رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ غوث اعظم کی سیرت پہ لاکھوں سلام ہو سے، اور قطب عالم کی شہرت پہ لاکھوں، شان حسنی حسینی کہ پیکر ہے وہ دل ربا قدوں کا مت پھیلا، دل ربا غوث اعظم کی سیرت پھیلا، اور قطب زید مریدوں کو دے دی امان ان کے اس مہر و رافت پہ لاکھوں سلام، ان کے اس مہر و رافت پہ لاکھوں، ان کے سارے مریدوں پہ ہو لطف حق، امین ان کی پیاری جماعت پہ سلام ہو سے سیرت پھیلا، قطب لم کی شوق قادری علمی ہو رحمت اللہ علیہ، قادری علمی ہو قادریوں کے بھی پیر رشد و ہدایت پھیلا، سلام ہو
اور قطب کو سلام۔ محفل کا اختتام ہے، دعا ہوگی اور لنگر شریف بھی اور تقسیم ہوگا۔ جو کھانا بنایا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ تو جنہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کی ہیں ان کی نیتیں کر رہا ہوں۔ مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین تعاون خیر کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تعاون مدینہ کے لیے کیے، جنہوں نے سوالات درود شریف پیش کیا ہے، سورہ فاتحہ پیش کیا ہے۔ کامیابی عطا فرما، آمین آمین آمین۔ گھریلو مسائل حل ہونے کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ ان کے مسائل حل فرما۔ زوجین میں اتفاق اور محبت کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ناچاکی کو دور کرے، نا اتفاقی کو دور کرے، ایک دوسرے کے حقوق فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین آمین۔ والدین کی صحتیابی کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحتیابی عطا فرما، آمین۔ 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی وعلی آلہ وسلم۔ یہ تو آج کی محفل ہو گئی۔ اب ایک حاضری ہے جمعرات کو بعد نماز عشاء، حلقہ ذکر اللہ قادریہ غوثیہ، اس میں تمام بڑے بڑے اذکار اوراد وظائف تسبیحات جو ہمارے ہاں ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھے جائیں گے، اور لنگر شریف بھی تقسیم ہوگا اور دعائیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پرسوں یعنی کہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہ محفل جلدی شروع ہوگی اور شاید جلدی ختم بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ یہ یاد رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ دیکھیے آپ کے بتانے سے کوئی آئے کہ نہ آئے، آپ کو بتانے کا ثواب ملتا ہے۔ نیکی کا کہنا، نیکی کی دعوت خود نیکی ہے، تو نیکی کا ثواب کیوں چھوڑے ہم؟ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو اطلاع دینا، دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے، اور آنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے، آمین۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ پاک خصوصی دعا یہ ہے کہ 11ویں شریف میں جن خواتین حضرات نے اپنے اپنے حسب توفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نظروں میں، نیازوں میں،
حصہ لیا لنگر شریف میں، اخراجات 11ویں شریف میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول کرے، بارگاہ غوثیت میں بھی قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فیض عطا کرے، آمین۔ اے اللہ، جو آج مجھ فقیر گناہگار نے تیری بارگاہ میں کلام الہی میں سے جو تلاوت کی، حدیث شریفہ پیش کی، درود و سلام پیش کیا، منقبت خوانی کی، اور جو کچھ قرآن خوانی عشاء کی نماز کے بعد ہوئی ایصال ثواب کے لیے، سپارے پڑے گئے، کلمہ طیبہ کا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ پھر نعت خوانی ہوئی، منقبت خوانی ہوئی، یا اللہ اسے قبول فرما۔ پھر جو کچھ اس عاجز فقیر گناہگار نے پڑھا ہے اب تک 10 بجے سے لے کے 12 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے تک، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ میرے ساتھ حاضرین نے پڑھا ہے ہم نوائی میں، ان سب کی ہم نوائی کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ، جو ہم نے تلاوت پیش کی اس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، سیدنا غوث العظم، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری الشام محمد غلام رسول القادری رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو ثواب فرما۔ والد ماجد صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی الرحمہ کی روح پاک کو ثواب فرما۔ حضرت صوفی شام الغنی القادری الرحمہ کی روح پاک کو ثواب فرما۔ خاندان کے جتنے بزرگان دین ہیں سب کے ارواح کو ثواب فرما، جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کے ارواح کو ثواب فرما، اور جتنے میرے پیر بھائی بہنیں تیری بارگاہ میں اے اللہ ان کے ارواح کو ثواب پہنچا، آمین۔ اے اللہ، جو اس قادری مسجد خانقاہ قادریہ کے ساتھ تعاون خیر کرتے رہتے ہیں اور حاضر ہوتے رہتے ہیں، ان کو یا اللہ مزید حاضری کی توفیق عطا کر، ان کو استقامت عطا کر، استقامت عطا کر، قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، آمین آمین آمین۔ اگلا مہینہ آ رہا ہے جمادی الاول، یادداشت کے لیے بتا رہا ہوں، چاند کی 17 اور 18 عرس مبارک، ہمارے دونوں مرشدان پاک یعنی میرے والد ماجد صاحبزادہ محمد علم الدین القادری رحمت اللہ علیہ کا وہی مہینہ ہے، اور وہی مہینہ حضرت جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ 17-18، یہ 2 دن لگاتار عرس کی محفلیں ہوتی عشاء کے بعد، اور اس مرتبہ اس مسجد کے 7 سالہ یعنی تعمیر ہوئے اس کو 100 سال ہو رہے ہیں، تو 7 سالہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ عرس کے موقع پر ہوگا، اور اس میں تعمیرات کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ گزارشات اور جو مسائل ہیں ان پر بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آئندہ مہینہ جمادی الاول، چاند کی 17 اور 18 اور 25 تاریخ جو ہوتی ہے وہ میرے والد ماجد کے عرس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حاضری کی توفیق، آمین آمین آمین۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا کر، ملازمت میں کاروبار میں کامیابی عطا کر، تنگ دستوں کو فراخی عطا کر، وہاں سے عطا کر جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، سرکار غوث پاک کے صدقے میں فراخی عطا کر، آمین۔ اے اللہ، مجھ گناہگار سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا کر، جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، موذی امراض میں گرفتار ہیں ان کو شفا دے دے، جو موذی امراض میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا کر، یا اللہ صحت تندرستی عطا کر، لا علاج بیماریوں سے بچا، آمین۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کے نیک اور تندرست اولاد، جنہوں نے خواہش کی ان کو تندرست اولاد نرینہ عطا کر، خاص کر جن خواتین نے مجھ سے عرض کیا ہے اور کرتی رہتی ہے، اے اللہ ان کے نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد عطا کر، یا اللہ تندرست اولاد عطا کر، آمین آمین آمین۔ اے اللہ، جن بچے بچیوں کے لیے عرض کیا گیا ہے ان کو نیک رشتے آتے ہیں، انہیں نیک جوڑے آتے ہیں، انہیں نیک جوڑے آتے ہیں، انہیں نیک رشتے آتے ہیں، صحیح العقیدہ رشتے آتے ہیں، ان کی رکاوٹ دور کر،
آمین آمین آمین. یا اللہ پاک زوجین میں اتفاق اور محبت عطا کر، ہر قسم کی ناچاکی کو دور فرما، دور فرما. یا اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرما، ہر گھر میں محبت اتفاق. آمین. آنے جانے والوں کو حفظ امان میں رکھ، اس ملک شہر سے اتنا فساد دور کر، اس ملک کی مدد فرما، دشمنان دین کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا. آمین. یا اللہ تمام اہل حلقہ کی دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں قبول فرما، اور مجھ کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا کر. 4 دن سے میرا گلا بڑا خراب ہے، اور مجھے فکر یہی تھی، ایک تو جمعہ کی تھی، اللہ نے جمعہ بھی کروایا، اور ایک آج کی محفل کی فکر تھی، اللہ نے یہ محفل بھی کروائی. اللہ تعالیٰ آئندہ محفل بھی اسی طرح ٹھیک کروا دے. آپ سب کی دعاؤں کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ صحت شفا رکھے. آمین آمین آمین. کتاب الوظائف جو جولائی میں نے لکھی ہے، یعنی لیٹسٹ جو کتاب آئی وظائف پر مشتمل، وہ جن کے پاس نہ ہو، جنہوں نے نہ لی ہو، وہ لیتے ہوئے جا سکتے ہیں باہر سے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اور دیگر وظائف تو ہیں، لیکن ہمارے خاندان کے مشائخ، خاندان کے ہمارے بزرگ، ان سے جو سینہ بسینہ وظائف آئے میرے پاس، وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا. جو مجھے معلوم ہوئے وہ میں نے اس میں ڈال دیا. تو چنانچہ ہمارے لیے بابرکت کتاب ہے کتاب الوظائف. اللہ تعالی ہم کو پڑھنے کی، مطالعے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. اب یہ جو دعا ختم ہو رہی ہے، مزار شریف پر فاتح خوانی ہوگی، اور لنگر شریف کے لیے یہ بیچ والا صحن اور باہر گراؤنڈ، اس میں آپ تشریف رکھیں، وہاں آپ کو کھانا کھلایا جائے گا ادب و احترام کے ساتھ. آپ کھا کر اور پھر آپ رخصت ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد. یا اللہ جو کارکنان ہمارے رضاکار جو ہمیشہ خدمات انجام دیتے ہیں، نیازوں کی تقسیم میں، کھلانے میں، پلانے میں، اٹھانے میں، بٹانے میں، یا اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما، ان کو اجر عطا کر، ان کو فیض عطا کر. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. تمام حضرات مزار شریف پر چلنے کے لیے راستہ بنا لیں. جزاکم اللہ. تھوڑا راستہ دینا.